اور جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے، یہ ذمہ داری کو ہم دیکھتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی جو ذمہ داری ہے، ان ذمہ داریوں میں ایک بڑی اہم ذمہ داری جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ انبیاء تک وحی لے کر آتے ہیں، اور دیگر انبیاء کے ساتھ ساتھ وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن لے کر آئے، جس کی گواہی میں نے آپ کو دے دی۔ آئیے ایک واقعہ بھی ہم سنتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود آئے اور کہا ہم آپ کی اتباع کرنے لگیں گے اگر آپ بتا دیں آپ پر وہی کون لے کر آتا ہے، تو اگر ہماری موافقت میں وہ فرشتہ رہا تو ہم اس بات کو مان لیں گے، اور ہماری موافقت میں مطلب ہم کو وہ فرشتہ نہیں جمع تو ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ نعوذ باللہ، مطلب یہود کا معاملہ اور مزاج دیکھیے، نبی کو حق تو مانتے ہیں لیکن کنڈیشنل لگا کے بولتے ہیں کہ اگر فرشتہ جو لانے والا ہے اگر وہ ہم کو پسند آئے تو آپ کی بات کو لیں گے۔ سبحان اللہ، مطلب جان بوجھ کے انہوں نے آخری نبی کی مخالفت کی، جبکہ یہ جانتے تھے نبی حق ہے، برحق ہے، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور یہی وہ وعدہ کیے ہوئے آخری نبی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو وہی جبرائیل لے کر آتے ہیں، تو کہا نہیں، پھر تو ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے، تو وہی فرشتہ ہے جو قتل کے احکام ہم پہ لے کر آتا ہے، مطلب کہ اللہ کی راہ میں لڑو کہتا ہے، اور یہود کو لڑنے سے اور موت سے تو بڑا ڈر لگتا تھا، تو کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو ہم کو قتل کے احکام لاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے مسند احمد کی روایت میں ہر نبی کے پاس فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے پیغام اور وحی لے کر آیا کرتا ہے۔ آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے تاکہ ہم آپ کی اتباع کے بارے میں فیصلہ کر سکے؟ سوچیں گے ہم، پہلے بتاؤ کون ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو وہی ہے جو ہمارے بارے میں جہاد اور قتل کا حکم لے کر آتا ہے، عذاب لے کر آتا ہے اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر۔ تو انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہاں اگر آپ اس کے علاوہ میکائیل کا نام لے لیتے تو میکائیل وہ فرشتہ ہے جو اللہ کی رحمت لاتا ہے، بارش لاتا ہے، نباتات لاتا ہے، تو ہم آپ کی بات مان لیتے، لیکن اب آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ نعوذ باللہ، مطلب دیکھیے حق کو جانتے ہوئے منمانی کی انہوں نے۔ تو بہرحال اس روایت کے واضح الفاظ ہے۔ تب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 کا یہ ایک حصہ۔ اللہ نے فرمایا کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ تو وہ ہے جو مجھ پر وحی لے کر آتا ہے۔ کہ یہودی جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اور میکائیل کے تعلق سے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بارش وغیرہ وہ برساتے، رحمت لاتے اللہ کی، نباتات کی وہ ذمہ دار ہے، جھاڑ پودے وغیرہ پھر اس سے اگتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھر نہیں مانی، یاد رکھیے۔ تو یہ تھے جبرائیل علیہ السلام اور مختصر سے ان کے کام۔ آئیے دوسرے فرشتہ جو مشہور اور معروف ہے وہ ہے میکائیل علیہ السلام، جن کے نام کا ترجمہ جو علماء لکھتے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھا، ان کے نام کا ترجمہ علماء کہتے ہیں عبید اللہ یا عبداللہ، ان کے نام کا جو ہے معنی ہوتا ہے۔ اب ان کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا، حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فرشتوں کے نام ایک ساتھ لیے، ٹھیک ہے، دعا کے اندر ایک، اور دعا میں کہا اے جبرائیل کے رب، میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب، ٹھیک، 3 نام آپ نے ایک ساتھ دعا کے اندر استعمال کی، تو پتہ چلتا ہے تینوں فرشتے اولو العزم ہیں، بڑے برگزیدہ ہے، عظمت والے فرشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے میکائیل علیہ السلام کی عظمت اللہ رب العزت نے یوں ظاہر کی، قرآن کے اندر بیان کیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 کا ہی حصہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور ان کے رسولوں سے اور جبرائیل سے اور میکائیل سے دشمنی رکھتا ہے، یہ تو یقین اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو اپنا دشمن جانتا ہے۔ تو گویا جبرائیل کا انکار اور میکائیل کا انکار، یہ اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا انکار کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو یہودیوں نے کیا کہا، تو ہم تو نہیں مان سکتے یہ تمہاری بات، چونکہ تمہاں پر جبرائیل آتا ہے اور جبرائیل ہم کو جہاد کا حکم دیتا ہے اور جبرائیل ہم کو عذاب لے کر آتا ہے، تو ہم تو آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تب اللہ نے نازل کی جو اللہ سے دشمنی رکھتا ہے اور فرشتوں سے دشمنی رکھتا ہے اور رسولوں سے دشمنی رکھتا ہے، جبرائیل سے دشمنی رکھتا ہے، دیکھیے حالانکہ جبرائیل علیہ السلام بھی فرشتوں میں شامل ہے، اللہ نے ان کی عظمت بیان کی، اور میکائیل سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ کافر ہے اور اللہ ایسے کافروں سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو یہاں میکائیل علیہ السلام کا مقام، مرتبہ پتہ چلتا ہے ہم کو، یہ اللہ کے بڑے فرشتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے جس میں یہود آپ کے پاس آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کون سا فرشتہ آپ پر وحی لاتا ہے تاکہ اگر ہمیں پسند آئے، ہمیں صحیح لگے تو ہم آپ پر ایمان لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تو جبرائیل ہے جو مجھ پر وحی لاتے ہیں، تو انہوں نے کہا پھر تو ایمان ہم نہیں لائیں گے، یہ تو وہی فرشتہ جو ہمیں قتل و غارت گری کا مطلب جہاد کا حکم دیتا ہے اور ہم پہ عذاب لاتا ہے۔ اگر آپ میکائیل کا کہتے تو ہم بات کو مان لیتے، کیونکہ میکائیل جو ہے رحمت لے کر آتا ہے اور وہ نباتات وغیرہ کے جو ہے ذمہ دار ہے۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلی کہ میکائیل علیہ السلام رحمت کے فرشتے ہیں، وہ بارش وغیرہ لاتے ہیں، نباتات کی ذمہ داری ان کے ذمہ ہے، نباتات کی ذمہ داری ان کے ذمہ ہے۔ اور یہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں یہ بات یہود نے کہی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفی نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ نہیں میکائیل ایسا نہیں کرتے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کے معاملے میں بڑے سینسٹیو تھے اور فوراً ریکٹیفیکیشن کر دیتے جہاں غلطی دیکھتے، تو آپ نے ان کو نہیں روکا، مطلب یہ بات مانی جا سکتی ہے، نبی کے سامنے کہا گیا اور آپ خاموش رہے
कि मीकाईल अलैहिस्सलाम ये काम बहरहाल करते ही उनकी जिम्मेदारी। आइए तीसरे फरिश्ते जो बड़े मशहूर हैं और उनके क्या काम हम देखते हैं। वो तीसरे इसराफील। इसराफील अलैहिस्सलाम, ये याद रखिए, भी बड़े मशहूर और मारूफ फरिश्ते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में 3 फरिश्तों के नाम लिए, इनका भी नाम उसके अंदर इसराफील कहकर तस्करा किया। अब अहले इल्म ये बात बयान करते हैं कि इसराफील अलैहिस्सलाम ही वो फरिश्ते हैं जो सूर फूकने वाले हैं और ये इनकी जिम्मेदारी। उनकी अजमत तो आप समझ गए, हदीस में अल्लाह के रसूल ने इनका नाम लिया। लेकिन उसके बाद जो चीज़ मारूफ है इनके बारे में वो ये है कि यही वो फरिश्ते हैं जो सूर फूकने वाले हैं। क्योंकि सूर फूकने की जितनी आयतें हैं, आयतों में भी सूर फूकने का तस्कर हदीसों में भी है, लेकिन आयतों में कहीं भी इनका नाम नहीं है और हदीसों में भी इनका नाम जो है सही रिवायतों में नहीं मिलता है। बस ये मिलता है एक फरिश्ता सूर फूकने वाला यार इसकी तरफ नजर लगा के बैठा है और इंतजार कर रहा है रब का कब हुक्म आएगा और बिगुल बजा देगा। सूर एक ऐसी चीज है, सिंग होता है ना, पीछे छोटी और आगे बड़ी, और उसमें से एक आवाज निकलने वाली, साउंड वेव्स क्रिएट होंगी जो इतनी हैवी होंगी कि पूरी कायनात लपेट दी जाएगी। तो ये एक फरिश्ता फूकने वाला, ठीक। तो बहरहाल लेकिन अहले इल्म ने कहा कि ये वही है और इससे मुराद जो है इसराफील अलैहिस्सलाम ही है, याद रखें, ठीक है। तो बहरहाल कुछ ने इख्तिलाफ किया और कुछ ने इख्तिलाफ नहीं किया, क्या बहरहाल ये जामे तिरमिज़ी की रिवायत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं कैसे बेपरवाह हो सकता हूँ जबकि सूर वाले फरिश्ते ने सूर अपने मुंह में लिया हुआ है। मैं कैसे बेपरवाह हो सकता हूँ अमाल के मामले में जबकि सूर वाले फरिश्ते ने सूर अपने मुंह में लिया हुआ है। अब वो फूंक कभी भी सकता है, सूर मुंह में लिया हुआ है। फिर फरमाते हैं और अपनी पेशानी को झुकाया हुआ है और अपना कान लगाए इंतजार कर रहा है कि कब इसे फूकने का हुक्म दिया जाता है और वो फूक दे। वो वेट कर रहा है कंटिन्यूस, अपना कान लगाया हुआ है कि कब उसके रब का हुक्म आएगा और वो फूक मार दे, ठीक। तो बहरहाल ये वो फरिश्ते जो पहले फूक मारेंगे और उसके बाद दूसरी फूक मारेंगे। 2 फूकों का तस्करा हमें मिलता है, पहला सूर और दूसरा सूर, याद रखें, ठीक। इसी तरह एक और रिवायत में है कि रिवायत के अल्फाज ये कि हज़रत इसराफील ने सूर अपने मुंह में लिया हुआ है और अपनी पेशानी को झुकाया हुआ है और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इन्हें इसमें फूक का हुक्म मिले और वो इसको फूक दे, याद रखें, ठीक है। इसी तरह अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह सूरह अनाम की आयत नंबर 73 की तफसीर में ये लिखते हैं और कहते हैं, ठीक है, और सूर फूक दिया जाएगा, बस आसमानों और ज़मीन वाले सब बेहोश होकर मर जाएंगे मगर जिसे अल्लाह चाहे। फिर दोबारा सूर फूका जाएगा, बस वो एकदम खड़े होकर देखने लग जाएंगे और ज़मीन अपने परवरदिगार के नूर से जगमगा उठेंगी, नामे अमल हाजिर किए जाएंगे और गवाहों को बुलाया जाएगा और लोगों के दरमियान हक के फैसले कर दिए जाएंगे और किसी पर उस दिन जुल्म नहीं किया जाएगा। तो इसराफील सूर फूकेंगे, पहला सूर फूकने के बाद क्या होगा मालूम आपको, सब हलाक हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ने कहा जिसको अल्लाह चाहे, मतलब कुछ लोग हलाक नहीं होंगे और ये पहले सूर के बाद सब खत्म, यहाँ तक कि फरिश्ते भी हलाक हो जाएंगे और 40 साल तक अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई कायनात में बाकी नहीं रहेगा। जैसा अल्लाह ने पैदा किया था तो अकेला था, वैसा ही वो अकेला रहेगा और आवाज़ लगाएगा, आइन अल मलिक, आज कौन है बादशाह, आज कौन है बादशाह, और ख़ुद ही अपने आप को जवाब देंगे अल्लाह ताला। सिर्फ एक अल्लाह है जो सब कुछ कर सकता है, बस वो, बाकी कोई नहीं। 40 साल सब खत्म, उसके बाद अल्लाह ताला हुक्म देगा और फिर सूर फूकेंगे और चीज़ें, फिर लोग उठने लगेंगे और लोग खबरों से निकलेंगे और जहाँ जहाँ मरे थे उठेंगे, ठीक है। और रिवायत में आता है ऐसे उठेंगे जैसे सब्जियां लगती वैसे उगना शुरू होंगी ज़मीन से, ऐसा सब्जी लगती है झाड़ वैसा उगना शुरू होंगे ज़मीन से, फिर अल्लाह ताला के पास आएंगे। तो गोया फरिश्तों को भी मौत आती है, फरिश्तों को भी मौत आती है, बल्कि रिवायत में आता है मौत को भी मौत आएंगी, है ना। हदीस के अल्फाज है जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नुमी में चले जाएंगे, अल्लाह ताला सवाल करेंगे, क्वेश्चन आस्क करेंगे। क्या सवाल करेंगे? अल्लाह ताला जो है मौत को बुलाएगा और जन्नतियों को भी जमा करेगा, जहन्नुमियों को भी जमा करेगा और मौत को दोनों के बीच में लाया जाएगा एक मेंढे की शक्ल में, और उसके बाद अल्लाह ताला जुबाह करने का उसको हुक्म देगा। जन्नती खुश हो उठेंगे और जहन्नुमी खूब चिल्लाएंगे, क्योंकि अब दोनों को पता है मौत में, क्योंकि अल्लाह ने मौत को भी मौत दे दी। तो जन्नती तो खुश हो जाएंगे, अब कहीं जाना नहीं इसके अलावा, लेकिन जहन्नुमी चीखेंगे चिल्लाएंगे, उनको पता है कि अंदर कुछ नहीं होने वाला। मतलब जहन्नुम की आग ऐसी ना जिंदा रहने देती ना मरने देती है। बहरहाल तो इनका काम जो है वो सूर फूकना, याद रखिए, ठीक है। और सूर फूका जाएगा, तमाम लोग बहरहाल खबरों से उगेंगे और निकल के जाएंगे। आइए चौथे फरिश्ते का तस्करा देखते हैं।
جن کو بہت مشہور اور معروف ہی فرشتے ہیں، اور وہ ہے یہ ملک الموت، موت کا فرشتہ، موت والا فرشتہ، ٹھیک ہے۔ ان کا کیا کام ہے وہ آتا ہے، ان کا نام نہیں آتا ہے، نہ قرآن میں آتا ہے نہ حدیث میں آتا ہے، کہیں بھی ان کا نام کا تذکرہ نہیں یاد رکھیے۔ تو بہرحال جو ہے ملک الموت، ان کے کام سے یہ پہچانے جاتے ہیں، اور ملک الموت میں سمجھتا ہوں نام ہی کافی ہے۔ ملک فرشتہ موت، وہ فرشتہ جو انسانوں کو موت دیتا ہے، انسانوں کی روح قبض کرتا ہے، تو ملک الموت یاد رکھیے، یہ ایک فرشتے ہیں اور مشہور اور معروف فرشتوں میں ان کا بھی جو ہے مقام ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے کہتے ہیں ملک الموت موت کے فرشتے کا نام ہے، اس کے سرحد قرآن مجید یا صحیح احادیث میں مذکور نہیں، مطلب کون ہے، کیا ہے، نام کیا ہے، مذکور نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تاہم بعض آثار میں اس کا نام اسرائیل بیان کیا جاتا ہے، بعض آثار میں ان کا نام اسرائیل بیان کیا جاتا ہے، لیکن کہیں بھی قرآن و سنت سے ملک الموت کا نام اسرائیل جو عین سے اسرائیل ثابت نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے۔ تو چوتھے مشہور معروف فرشتے اسرائیل جو بولتے ہیں وہ ملک الموت ہی ہے، کہا جاتا ہے، لیکن کوئی صحیح روایت یا کوئی قرآنی دلیل اس کے لیے ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یاد اب ایک بات جو کنفیوز کرتی ہے انسان کو یہ ہے، قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ لوگوں کو موت دیتا ہے، ایک مقام پہ کہا کہ ملک الموت لوگوں کو موت دیتا ہے، ایک مقام پہ کہا فرشتے لوگوں کو موت دیتے ہیں، تو لوگ کبھی کنفیوز جاتے رہے، تین باتیں کیسے اللہ موت دیتا ہے، ملک الموت موت دیتا ہے اور دوسرے فرشتے دیتے ہیں۔ تو یہاں علماء نے بیان کیا کہ پہلے زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، تو حقیقت میں اللہ ہی ہے جو موت دیتا ہے، لیکن جب اللہ کسی کو موت دینا چاہتا ہے تو وہ اس کا حکم دے دیتا ہے، کس کو دیتا ہے، ملک الموت۔ پھر ملک الموت آتے ہیں، لیکن جب وہ آتے ہیں تو دیگر فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اکیلے نہیں آتے ہیں، اور وہ دوسرے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کی روح نکال لو، جیسا کہ ایک باس ہے وہ چل رہا ہے اور اس کے سبارڈینیٹ کام کرے، چلو یہ اٹھا لو، یہ اٹھا لو، یہ رکھ لو، یہ رکھ لو، تو وہ ہے اللہ کا حکم آ گیا، ملک الموت کو آیا، ملک الموت دوسرے فرشتوں کے ساتھ جاتے ہیں، اور بلکہ ان کے ساتھ عذاب کے اور جس کو کہیں گے جو ہے جزا کے دونوں فرشتے ہوتے ہیں۔ حدیث میں الفاظ ہے نا، جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، نیک انسان ہوتا ہے تو خوبصورت چہرے والے فرشتے آتے ہیں، اور برے انسان کے پاس بدبخت جو انسان ہوتا ہے، گھنونے، گھٹیا اور گندی شکل والے فرشتے آتے ہیں۔ تو پتہ چلا ملک الموت کے ساتھ ٹیم ہوتی ہے فرشتوں کی، جو اچھے بھی ہوتے ہیں، جو برے بھی، مطلب برے لوگوں کو نکالنے والے اور اچھے لوگوں کو نکالنے والے، برے لوگوں کو نکالنے والے خطرناک چہرے والے، ڈینجر ایک دم دکھنے والے، اور اچھے لوگوں کو نکالنے والے خوشنما چہرے والے، اچھے اچھے ناموں سے پکاریں گے، اچھی بات بھی کریں گے، اور یہ جو برے لوگوں کی روح نکالتے ہیں بہت برے الفاظ ادا کریں گے، گندے گندے ناموں سے اس کو پکاریں گے، جن ناموں سے وہ دنیا میں چڑھتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا اللہ حکم دیتا ہے تو اللہ بھی موت دیتا ہے، ملک الموت کے ذریعے دیتا ہے، ملک الموت بھی روح نکالنے والے، اس لیے ان کو بھی کہا گیا کہ موت کا فرشتہ ہے، اور ان کے ساتھ ٹیم ہوتی ہے، ان میں سے اچھے اور برے نکالتے ہیں، تو گویا تینوں بھی باتیں ایک جگہ ملا لے تو صحیح ہے کہ اللہ موت دیتا ہے، حقیقت میں اللہ کا حکم ہے، ملک الموت ایکسیکیوٹ کرتے ہیں، اور جن ان کے ساتھ کچھ فرشتے ہوتے ہیں اور جن کو حکم دیتے ہیں ان کی روح نکال کے اپنے ساتھ جمع کر کے لے کر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں بات، آئیے پانچویں فرشتے کے تعلق سے تذکرہ کریں گے ہم، وہ یہ ہے ہاروت اور ماروت۔ ہاروت اور ماروت یہ دو ایسے فرشتے جو کافی مشہور ہے، مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ کافی بدنام ہے، بدنام ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے غیر غلط باتیں، میں نے تو ایک مرتبہ ایک کافی عمر رسیدہ لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا جو آپس میں سیریسلی دین کی بات کر رہے تھے، اور وہ ہاروت اور ماروت کے تعلق سے اتنا عجیب و غریب عقیدہ رکھتے تھے، تو مجھے افسوس اور تعجب ہوا کہ کیسا لوگ، فرشتوں کے بارے میں ایمان ہونا بہت ضروری ہے، ایمان کا ایک جز ہے، لیکن غلط ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتی، سیکنڈ ہی جز ہے یہ تو، اللہ پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان۔ وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، تو دیکھو بولے یہ جو ہاروت اور ماروت ہے نا، یہ عراق میں آئے تھے بولے، بابل شہر کے اندر، تو بابل شہر کے اندر آئے تھے، اور انہوں نے یہ کیا وہ کیا، نافرمان تھے، جنت سے بھاگ کے آئے تھے، چھپ کے دنیا میں گھس گئے تھے، روح بدلا، اللہ کو معلوم نہیں آ گئے، لیکن بھاگ گئے، مطلب باغی فرشتے، اور آگے جبکہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، پھر وہ آ گئے دنیا میں گھس گئے، آ کے یہاں رہنے لگے، اس کے بعد انہوں نے جادو سیکھ لیا، اور جادو سیکھ کے لوگوں کو جادو سکھانے لگے، تو بولے یہ بہت ڈینجر تھے، اللہ نے ان کو سزا دے دی، اور بابل میں کنویں کے اندر الٹے لٹکے ہوئے، آج بھی لٹکے ہوئے، بولے جا کے دیکھنا ہے تو دیکھ لو۔ لیکن جب انہوں نے بات کی تھی آج سے 20 سال پہلے کی بات، جب انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، آج تو لوگ پوچھ سکتے بھائی وہ ویڈیو کہاں ہے، مجھے لٹکے بیچارے، ٹھیک۔ تو عجیب و غریب بات، دیکھیے کیسی عجیب بات، اور بہت سیریس ٹاک تھی، مطلب کوئی ایسا مذاق نہیں کر رہے تھے، تو گویا وہ سمجھ رہے تھے وہ آج بھی زندہ، اللہ ان کو سزا دے رہا ہے اور کنویں میں بند ہے، فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں۔ آئیے ان کا واقعہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، بڑا مشہور واقعہ ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَاتَّبَعُوا، ان لوگوں نے اتباع کی، کس کی؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، ان لوگوں نے اتباع کی شیطانوں کی، ٹھیک ہے، علی ملک سلیمان، جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ملک میں تھے، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا،
وہ تھے شیطان تھے جو کفر کرتے. کیسے کفر کرتے؟ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھا کر. اور ہم نے 2 فرشتوں کو نازل کیا تھا، ملکین ببابیلا، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، جن کا نام ہاروت اور ماروت. لوگوں نے کیا کیا تھا؟ واقعہ یوں تھا، سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا. یہودیوں نے کام کاج کرنا چھوڑ دیا اور عہدی بن گئے، اور یہ سوچنے لگے کہ بغیر کچھ کیے کہ منتر جھاڑ پھونک جادو سے کچھ کام ہو جائے ہمارا. اور وہ ایسا کر کے شیاطین کو خوش کرنے لگے. انہوں نے کتابیں لکھی جادو کی. سلیمان علیہ السلام کو جو پتہ چلا، آپ نے پوری کتابیں جمع کروائی، لوگوں کو سزا دلائی، اور پوری کتابوں کو جمع کر کے اپنی لائبریری میں یا ایک صندوق تھا اس کے اندر رکھوا دیا. اب کیوں ختم نہیں کیا، کیوں رکھوایا، ہم نہیں جانتے کیا واقعہ تھا، رکھوا دیا. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے. تو یہودیوں نے شیطان کی اتباع کر کے ایک شوشہ چھوڑ دیا. کیا شوشہ چھوڑا؟ ارے جادو کرنا تو سلیمان علیہ السلام کی سنت تھی. لوگوں نے کہا کیسے؟ تو کہا دیکھو سلیمان کے حکم پہ کو ہوا بھی مانتی، وہ جانوروں اور پرند چرند کی بات سمجھ لیتے تھے، جن ان کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے. تو یہ کیسا کرتے تھے؟ وہ یہ جادو سے کرتے تھے. جب لوگوں نے کہا اس کی دلیل، تو انہوں نے کہا چلو سلیمان کی لائبریری میں، پرسنل کتب خانے میں، وہ صندوق کے پاس جو ان کے تخت کے نیچے تھا، اور اس کو کھول کے دیکھو آپ کو مل جائیں گا. جب وہ وہاں گئے، لائبریری کھولی تو واقعی میں جادو کی کتابیں موجود تھی. لیکن یہ جادو کی کتابیں سلیمان علیہ السلام اس کو پڑھتے نہیں تھے، کرتے نہیں تھے. یہ لائی گئی تھی جو لوگ کرتے تھے ان سے جمع کر کے. اور ان کے انتقال کے بعد یہودیوں نے وہی الزام ان پہ لگایا جس کو پھر ہٹانے وہ بیچارے زندگی بھر کام کرتے رہے. جیسا آج بھی ہوتا نا، اللہ کے نیک بندے زندگی بھر لوگوں کو اللہ سے جوڑتے رہے، ان کے مرنے کے بعد لوگ ان سے ہی جڑ جاتے اللہ کو چھوڑ کر. یہ وہی کیا یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، آج بھی لوگ سلیمان علیہ السلام کے نام سے مسلمان جادو کرتے ہیں، بولتے سنت. یہودیوں نے یہ سب سوچا چھوڑا. بہرحال تو تب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دینے کے لیے، جو یہودیوں نے جادو کو سلیمان علیہ السلام کی سنت بتایا تھا، یہ ابھی بابل میں اس لیے تھا کہ بختہ نظر انہیں اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا، تو وہاں بھی یہ جادو کر رہے تھے. تو اللہ نے 2 فرشتوں کو ان کی آزمائش کے لیے بھیج دیا. ایک کا نام ہاروت اور دوسرے کا نام ماروت. دونوں دنیا کے اندر آئے، آ کر لوگوں سے کہا کہ ہم آزمائش ہے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر. بولتے تھے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہے، کفر مت کرنا. لیکن یہ اجازت دے رکھی تھی کہ اگر کوئی سیکھنا چاہے جادو تو سکھاؤ ان کو، تاکہ آزمائش میں وہ لوگ پھنسے. اور لوگ آتے تھے یہود، ان سے جادو سیکھتے تھے، اور جادو سیکھنے کے بعد اپنی دنیا اور آخرت برباد کرتے تھے. تو یہ قسم کی آزمائش تھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے. اور فرشتے آزمائش بن کے آتے. بنی اسرائیل میں ایک اندھے کے پاس آئے آزمائش بن کر، ایک کوڑی کے پاس آئے آزمائش بن کر، اور ایک گنجے کے پاس آزمائش بن کر. اور پورا واقعہ ہم جانتے ہیں. تینوں نے کہا مجھے آنکھ مل جائے تو میں یہ کروں گا، مجھے بال مل جائے تو میرا جسم سب کے جیسا نارمل ہو جائے. تو بعد میں سب مکر گئے، صرف ایک آدمی کے جو نابینا تھا، ہے نا. لمبا واقعہ، بہرحال ٹائم نہیں. تو آزمائش کو آتے تو اس قوم کے لیے آزمائش بن کے آئے تھے. کون؟ ہاروت اور ماروت. یاد رکھیے. اور ان کا بڑا مشہور معروف واقعہ بہرحال میں نے مختصر آپ کو سنایا. تو یہ 2 فرشتے. آئیے چھٹا، وہ فرشتہ یاد رکھیے معروف، جن کا نام جو ہے مالک ہے. جن کا نام جو ہے مالک ہے، یاد رکھیے. اور یہ مالک کون ہے؟ مالک کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ جہنم کے داروغہ ہے. جہنم یہ سنبھالتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل جب آسمانوں کے سفر پہ لے گئے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے جہنم دیکھی جو گڑھا تھا، اور ایک فرشتہ جو ہنستا نہ تھا، سخت چہرے والا، وہ اس کے اندر ایندھن پھینک رہا تھا. میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے جو ہنستے بھی نہیں ہے دیکھ کر، مطلب ایسا دیکھنے میں بھی کوئی خوشنما نہیں ہے، سخت چہرہ جسے کہیں گے، ہنستے بھی نہیں ہے دیکھ کر. تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالک ہے اور یہ جہنم کا داروغہ ہے، مین ہیڈ ہے جو سنبھالتا ہے پوری جہنم. تو بہرحال یہ بھی ایک مشہور اور معروف بہرحال فرشتے ہیں. اور ان کے تعلق سے سورہ زخرف کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 74, 75, 76, 77 میں بیان کیا، فرمایا بے شک گناہگار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. یہ دوزخی پکار پکار کر کہیں گے اے مالک، اس فرشتے کا نام اے مالک کہیں گے، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے. اے مالک، اللہ سے کہو اللہ ہم کو موت دے دے، ہمارا کام تمام کر دے. اور وہ مالک فرشتہ کہیں گا تمہیں تو ہمیشہ یہیں رہنا ہے، تمہیں موت آنے والی نہیں ہے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، وہ کہیں گے اے مالک. تو فرشتے کا نام مالک جو جہنم کو سنبھالتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو ان کا نام جو ہے مالک ہے. اسی طرح 7ویں فرشتے جو مشہور ہے وہ ہے جہنم پر اپوائنٹ کیے ہوئے 19 فرشتے. 19 فرشتے جو جہنم پہ مالک کے ساتھ اپوائنٹڈ ہیں.
ان کا کام ہوتا ہے جہنم میں لوگ جو چڑھ کر اوپر آئیں گے ان کو واپس اندر ان کے مقامات پر پھینک دینا۔ اس کے تعلق سے ایک مشہور واقعہ ہے کہ ابو جہل جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فرشتوں کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، تو ابو جہل کہنے لگا اور اپنے لوگوں کو جمع کیا اس نے اور کہا کہ اے قریش، کیا تم میں سے ہر 10 آدمی ایک ایک فرشتے کو سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے؟ تو نعوذ باللہ قریش کے لوگ کیونکہ جانتے نہیں تھے تو کہا ہاں ہم 10 آدمی مل کے ایک فرشتے کو سنبھال لیں گے، تو گویا ہم کو تو صرف 190 لوگ چاہیے، تو 19 فرشتے صرف اپوائنٹ، بلکہ رکانہ بن عبد یزید نے بھی چیلنج کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج کیا اور رکانہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فائٹ ہوئی، اور یہ روایتوں میں تفصیلاً ملتا ہم کو کیسے فائٹ ہوئی۔ اور رکانہ نے جو کہ ایک چیلنج تھے، عرب کے سمجھو ٹائٹل ہولڈر تھے، اللہ کے رسول کو اعلان کیا کہ آ جاؤ مجھ سے لڑنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کشتی کے لیے کیا بولتے 2 ہاتھ کے لیے، آپ نے کہا ٹھیک ہو جائے۔ روایت کے اندر آتا رکانہ جب کھڑے ہوئے تو پیچھے والوں کو اللہ کے رسول دکھتے نہیں تھے، مطلب اتنے چوڑے تھے وہ کہ اللہ کے رسول جب سامنے تھے تو پیچھے والوں کو دکھتا نہیں تھا کہ سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے، لیکن رکانہ اور اللہ کے رسول نے ابھی شروع ہی کیا تھا۔ رکانہ کے سنبھلنے سے پہلے رکانہ زمین پہ تھے اور اللہ کے رسول اس کے اوپر تھے، مطلب وہ داؤ مات کھا چکے تھے ایک ہی جھٹکے۔ رکانہ نے کہا نہیں نہیں ایک منٹ تم لوگوں نے میرے کو ہارتے ہوئے دیکھے، سامنے ہاں تم ہار گئے، تو کہا نہیں یہ جادو تھا، یہ تو جادو تھا، مجھے کیسے ہرا سکتا ہوں ایک داؤ میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے دوسرا داؤ اور ایک بار، پھر دونوں لڑے، پھر وہ رکانہ کے سنبھلنے سے پہلے اللہ کے رسول نے چت کر دیا، مطلب داؤ کشتی میں مار نہیں ہوتی، کشتی میں داؤ ہوتا ہے، یار کشتی میں مارتے نہیں ایک دوسرے کو، ایسا داؤ کرتے کہ سامنے نے ہار مان لی، دوسرا داؤ، پھر بولے نہیں نہیں یہ بھی جادو تھا، تھوڑی دیر اور رکو پھر لڑیں گے، اور تیسری بار اللہ کے رسول پھر چت کیا اور رکانہ ایمان لایا کہ نہیں یہ تو اگر مجھے ایسی کوئی مات دے سکتا ہے تو یہ نبی ہو سکتا ہے، مجھے نبی کے علاوہ کوئی مات نہیں دے سکتا۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسپیشل پاورز کے حاملین ہوتے ہیں، یاد رکھیں، اور جسمانی اعتبار سے مکمل انسان ہوتے ہیں اور کامل انسان ہوتے ہیں، اور جیسا روحانی کامل ہوتے ہیں جسمانی بہت کامل ہوتے ہیں، بہت مکمل ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے آپ، 2 لوگوں میں جھگڑا چھڑا رہے، جھگڑا چھڑاتے ہوئے خالی مارنے سینے پہ ہٹ بول کر وہ مر جا رہا تھا، کیونکہ ان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے عام انسانوں سے، صرف کو پش کیا انہوں نے کہ مت لڑو، اور وہ سینے پہ مکہ لگا مر گیا، وہ کہ قتل خطا تھا، یہ آپ نے جان بوجھ کے نہیں مارا، اس کو ہٹانا چاہتے تھے، لیکن انبیاء کی میں طاقت بتانا چاہ رہا ہوں عام انسانوں سے کافی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ان کو زام تھا قریش کہ ہم تو فرشتوں کو گرا دیں گے، تو اللہ نے ان کو عبرت بنانے کے لیے 19 فرشتوں کو اپوائنٹ کیا۔ ایک روایت میں تھا یہودیوں نے آپ کو چیلنج کیا، اور یہود جانتے تھے کہ 19 فرشتے جہنم کو سنبھالتے ہیں، مطلب لوگوں کو دھکا دینے کے لیے، تو اللہ نے ان کو 19 سے آزمائیں گا کہا، اور قرآن کی آیت دیکھیے کس طرح سے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے تمہیں کیا خبر کی دوزخ کیا چیز ہے، وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، کھال کو جھلسا دیتی ہے، اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں، ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے متعین کر رکھی، جو 19 تھی وہ کافروں کی آزمائش کے لیے، کیوں 19 کا لفظ کیا گیا واللہ عالم، علماء بہت ساری تفصیلات کرتے ہیں کہ عربک لینگویج میں 19 کا کیا میننگ تھا، 19 کا کیا معنی، بہرحال لیکن ہم نہیں جانتے، لیکن وہ آزمائش ہے کافروں کے لیے، یہود کے لیے اور مشرکین میں جنہوں نے کفر کیا۔ علیہ 19 کہا 10 پہ 9 مطلب 19 فرشتے اس پہ اپوائنٹڈ ہے، یاد رکھیں ٹھیک ہے۔ تو یہ جہنم کے فرشتے 19 جو لوگوں کو دھکا دیں گے۔ 8ویں مشہور اور معروف فرشتے یاد رکھیں، جنت کے فرشتے یا جنت کے داروغہ جن کا نام رضوان کہا جاتا ہے، اور ساتھ میں جنت کو سنبھالنے والے فرشتے، یہ بھی کافی مشہور اور معروف فرشتے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے اس کا تذکرہ قرآن میں سورہ رعد سورہ کے اندر آیت نمبر 23 اور 24 میں کیا، انہی ایمان والوں کے لیے عاقبت کا گھر ہے، جنت ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ داداؤں اور بیویوں اور اولادوں میں سے وہ بھی جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی جائیں گے، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ملا ہے، اور اس دار آخرت کا مطلب صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ملا اس دار آخرت کا تم کو۔ تو گویا جو لوگ دنیا میں صبر کرتے تھے، حرام چیزوں سے بچتے تھے، اور ان پہ ظلم کیا گیا تو انہوں نے صبر کیا، دین حق کے لیے صبر کیا، اور فساد دنیا میں نہ پھیلے بول کے اپنا حق چھوڑ کر صبر کیا، ان کو خوشخبری دیں گے اور ہر دروازے سے سلام کہیں گے، فرشتے سلام کریں گے مومنوں کو۔ تو جنت کے فرشتے جن کے داروغہ کا نام رضوان اور دیگر فرشتے جو مومنوں کو سلام کریں گے۔ آئیے 90 نمبر پر لوگوں کے اعمال لکھنے والے فرشتے جن کا نام کرامن کاتبین، لیکن وہ نام نہیں ہے، وہ ان کی صرف علامت ہے، کرامن اکرام والے، کاتبین فرشتے جو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی ہوتا ہے کرامن کاتبین، ایک سیدھے ہاتھ پہ رہتا ہے ایک الٹے ہاتھ پہ رہتا ہے، فزیکل کوئی نہیں رہتا۔ یہ بھی ایک چیز بچوں کو بتائی جاتی ہے یا ہم لوگوں نے دیکھی ہے، بولے ایک ادھر رہتا اور ایک
ادھر رہتا. ٹھیک ہے, جیسے کاندھوں کو اچکائے تو بولے نہیں اچکانا, اس لیے کہ بولے وہ کرامن کاتبین رہتے, ایسا کچھ بھی نہیں. ویسے ان کے نام بھی نہیں کرامن کاتبین. دو معزز مقرب کرامن کاتبین اکرام والے جو کیا کرتے ہیں, لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ دو فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال کو دن اور رات, صبح اور شام لکھتے ہیں اور اعمال کو اللہ کے پاس پیش بھی کرتے ہیں. کب کب پیش کرتے ہیں؟ ہفتے کے اندر جمعرات اور پیر, مطلب ایک ہفتے میں 2 شفٹس میں وہ کرتے ہیں, اور ایک دن میں 2 شفٹ کرتے ہیں. کب ہوتی شفٹ چینج کب ہوتی ہے؟ فجر اور عصر. ویکلی شفٹ چینج کب کرتے ہیں؟ جمعرات اور پیر کو کرتے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر عصر کی تاکید کی, اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تاکہ اعمال جائے تو میں نیکی میں رہوں. اور سال میں بھی یہ شفٹ کرتے. کب لے جاتے سال میں عمل؟ جی 15 شعبان کو لے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کو چھوڑ کر, ایک جو شرک کرتا ہے, دوسرا جو دل میں کینہ رکھتا ہے. ان دونوں کا کہا جاتا ہے معاملہ بھی باقی رکھو, چونکہ زندہ ہے, ہو سکتا ہے شرک سے توبہ کر لے, کینہ نکال دے. کینہ سمجھتے نا, بغض رکھنا مومن کے بارے میں, کسی کے بارے میں دل میں کیا بولیں گے, رجس رکھنا, برائی رکھنا, یہ خیال رکھنا کہ موقع ملے تو اس کی تو اب ٹانگ توڑ دوں گا, فلاں کروں گا, یہ کروں گا, بدلہ لے لوں گا. یہ ہوتا ہے دل میں رکھنا. جب رکھیں گے تو جمعرات کو بھی سبمٹ نہیں ہے تو اس کے نام اعمال, ڈیلی بھی نہیں ہوتا اس کو کوئی فائدہ. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ 15 کو بھی کچھ فائدہ نہیں ملتا. سال میں سال 15 شعبان کو اکاؤنٹ پیش ہوتا ہے. تو یہ حسن درجے کی روایت ہے بہرحال. لیکن 15 شعبان کو منانا ایک بالکل مختلف عمل ہے, اور اس میں نام عمل پیش ہونا ایک بالکل مختلف عمل پیش ہوتا ہے. ٹھیک, بہرحال اب آئیے اس کے بعد 2 فرشتے جو 10ویں نمبر پہ ہیں وہ کون سے ہیں, جو مشہور ہے اور ان کے کام دیکھیں گے. وہ ہے قبر میں جو آ کر سوال کرتے ہیں لوگوں سے. کیا نام ہے ان کا؟ منکر اور نکیر. یہ 2 فرشتے اور یہ ان کے نام ہیں, منکر اور نکیر. یہ کب آتے ہیں انسانوں کے پاس؟ جب انسان مر جاتا ہے, قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کو قبر میں دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے بھائی کے سوال و جواب میں آسانی کے لیے دعا کرو, دعا کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر نکیر کا حلیہ بھی پیش کیا. تفصیلات کا وقت نہیں, مختصر رکھتا ہوں. منکر اور نکیر کے حلیے کے اندر جو بات حدیث کے اندر آتی وہ یہ ہے کہ بہت بڑی بڑی آنکھیں ہیں ان کی, یاد رکھیں, اور لال آنکھیں ہوتی ہیں, اور دانت اتنے بڑے جیسے بیلوں کے سینگ ہوتے ہیں. اور زمین میں جب وہ آئیں گی قبر میں تو قبر کو دانتوں سے پھاڑتے ہوئے آئیں گے, اور ان کی آواز بجلی کی جیسی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کلمہ ہے جو تم کو ثابت قدم رکھیں گا اس قبر میں. تو کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ. ایک اللہ کو ماننا مومن کو ثابت قدم رکھیں گا منکر اور نکیر کے سوالات کے سامنے. منکر نکیر یہ 2 فرشتے ہیں, اور سے سنیے, 2 فرشتے ہیں. فرشتوں کی طاقت کا میں اور آپ اندازہ بھی لگا نہیں سکتے. کیوں کہہ رہا ہوں میں, یہ لوگوں نے اللہ رحم کر اتنے قصے بنا دیے کہ منکر نکیر آئے, ان سے ڈر کے چلے گئے. صحابہ کہہ رہے ہیں ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے جب یہ دونوں فرشتے اس کیفیت میں خبر میں آ جائیں گے. ہمارے پاس نعوذ باللہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ منکر نکیر کچھ لوگوں کے پاس آئے خبر میں, ارے آپ ہیں کیا بول کے واپس چلے گئے. یہ تو جو ہے صحابہ ڈر رہے ہیں, مطلب صحابہ سے بھی سوال ہونے والا ہے. کون اس سے ایکسیپشنل ہو سکتا ہے مجھے بتاؤ, کون اس سے مستثنا ہو سکتا؟ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک واقعہ بیان کر دیے, منکر نکیر آئے خبر میں, جن کے پاس آئے وہ آواز دے رہے کسی اور کو کہ ہماری مدد کے لیے, اور وہ آ کے بول رہے منکر نکیر چل نکلو یہاں سے جاؤ, اور منکر نکیر عزت کے ساتھ واپس چلے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ہاں یہ قصے ریئل میں نے سنے. بڑے بڑے لوگ اپنے بڑوں کی شان بیان کر رہے ہیں, ایسے جھوٹے واقعات بیان کر رہے ہیں. یہ 2 فرشتے ہیں. صحابہ ڈر رہے ہیں کہ ہم تو مٹی کے بت ہو جائیں گے جب وہ سوال کریں گے, گرجدار کڑکتی ہوئی آواز, بجلی کی جیسی آواز, بجلی سے اچھے ڈر جاتے. بتائے نہ بھی تو دل میں ایسا کھٹکا ہوتا جب گرجتی نا, ایک دم آدمی ڈر جاتا بجلی سے مانگنے سے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بولے وہ چلے جائیں گے, کچھ لوگوں سے تو یہ سوال ہی نہیں کریں گے. نہیں, ان کے سوال سے کوئی ایکسیپشنل نہیں, سب کو ملنا ہے, سب سے سوال کریں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. 11ویں نمبر پہ فرشتے جو ہے وہ ہے عذاب کے فرشتے, جو دنیا میں آ کے مومنوں کی مدد کرتے ہیں اور کافروں کو تکلیف دیتے ہیں. اس کے تعلق سے بہرحال عذاب کے فرشتے الزبانیہ, ان کا تذکرہ آتا ہے. الزبانیہ انہیں کہتے ہیں. قرآن کے اندر اللہ نے ان کو اسی نام سے پکارا جس کا معنی ہوتا ہے پیادے, بہت سارے پیدل سوار, یا پولیس جس کو کہتے ہیں جو ایک ساتھ کسی کی دفاع اور سیکیورٹی کے لیے آتی ہے, یا گارڈ جس کو بولیں گے, اس کو کہتے ہیں الزبانیہ جو ہے عربی کے اندر. تو یہ لوگ کب آتے ہیں معلوم آپ کو؟
یہ لوگ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, آپ نے ارادہ کیا رات کی نماز پڑھوں گا. ابو جہل نے کہا کہ اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے نماز پڑھی نا تو میں تو آج دیکھو تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی تو وہ نہیں آیا آگے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول, ابو جہل نے تو آج چیلنج کیا تھا آپ سے آئیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں نماز پڑھ رہا تھا ابو جہل نے ارادہ تو کیا لیکن ایک فرشتہ سامنے آ گیا, اس کی تو ہمت اور اوقات نہیں میرے طرف آنے. اگر وہ آ جاتا تو آج تو اس کو فرشتہ ہلاکی کر دیتا. تو گویا یہ فرشتے ہوتے ہیں جو انسانوں کی دنیا میں سیفٹی کے لیے آتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے جاتا ہے. کہ ویسے عمومی اعتبار سے فرشتے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے. معلوم آپ کو, آپ نے بچوں کے واقعات کبھی دیکھیں, بچے ایسے ایسے سیناریو ایسے ایسے حالات سے بچ کے نکل جاتے ہیں جہاں لوگ امید بھی نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہوتے ہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو جب کہا گیا کہ آپ کی حفاظت کی ضرورت ہے, آپ کیوں نہیں گارڈ رکھ لیتے, تو انہوں نے کہا دیکھو جب تک اللہ چاہیں گا فرشتے میری حفاظت کرتے رہیں گے, جب وہ ہٹ جائیں گے تو ایک گارڈ میری کیا حفاظت کریں گے. سمپل, فرشتے ہوں گے حفاظت کریں گے, جب فرشتے ہٹ جائیں گے تو ایک دنیا کے گارڈ میری کیا کریں گے. تو انہوں نے کبھی بھی اپنے لیے کوئی چیز یا کوئی جس کو کہیں گے گارڈ یوز نہیں کیا تھا اور آپ شہید کیے گئے. بہرحال تو اس سے پتہ چلتا ہے فرشتے حفاظت کرتے ہیں دنیا میں. 12ویں نمبر پہ یاد رکھیں عرش کو اٹھانے والے فرشتے, حاملین عرش, اور یہ اللہ کے بڑے مقرب فرشتے. معلوم, حاملین عرش اللہ کے بڑے مقرب فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے. اور عرش کیا ہے, وہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق, اللہ کی کریشن میں سب سے بڑی کریشن, اس سے بڑا کچھ نہیں ہے اللہ کا عرش. آیت الکرسی, وسیع کرسی السماوات والارض, آیت الکرسی میں جو کرسی ہے تو ایکچولی یہ کرسی یہ اللہ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں, یاد رکھیے یہ کرسی آیت الکرسی والی جو کرسی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں آیت الکرسی کی جو کرسی ایکچولی اللہ کا فوٹ سٹول ہے. اللہ کی کائنات کتنی بڑی کائنات ہے, آج سائنس کہتی ہے کہ 300 ملین لائٹ ایئرس کی اتنی کائنات پھیلی ہوئی. لائٹ ایئر سمجھتے ہیں, ایک نوری سال, اور لائٹ جو ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے دوڑتی ہے, اپروکسیمیٹلی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. تو اتنی کائنات آج انسان بڑے ہے, اتنی بڑی ہے, اندازہ لگاؤ. کائنات کی مثال کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسا ریگستان میں ایک انگوٹھی. ریگستان میں انگوٹھی گریں گے تو کیا اس کی حیثیت ہے, پوری دنیا میں کتنا بڑا ریگستان ہے, ایک انگوٹھی وہ کرسی ہے. اور کرسی کی مثال اللہ کے عرش کے سامنے ایسی جیسا ریگستان میں انگوٹھی. اتنا بڑا عرش, اس سے بڑی کوئی مخلوق اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا آج تک. تو اس کو 8 فرشتے اٹھاتے ہیں. تو ان کی طاقت کیا ہوں گی, 8 فرشتے کے تعلق سے بہرحال عرش کو جو ہے اٹھاتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا, دیکھیے قرآن کی آیت ہے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ نے فرمایا اور کہا, اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل جو ہے بودا ہو جائے گا اور اس کے کنارے پر فرشتے ہوں گے اور تیرے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. سمجھ رہا, 8 فرشتے اس دن اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے. سمجھ رہا, تو بہت جو ہے بڑے ہیں یہ فرشتے. اس کی کان کی لو سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت تھا. پھر دوسرا کاندھا ہوتا ہے اور بیچ کا حصہ بھی ہوتا ہے. تو کتنا بڑا ایک فرشتہ چوڑا, وہ حاملین عرش میں سے ایک ہے. تو اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا بھی تھا, ایک کو یاد رکھیے. بہرحال اسی طرح دوسری ایک آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 75 میں اللہ نے فرمایا, اور تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے دیکھیں گا. اور یہ فرشتے اللہ کی حمد اور تسبیح اور بڑائی بیان کرتے ہیں. اور ان کی خصوصیت ہے یہ فرشتوں کی جو اللہ کے عرش کے قریب ہے, یہ لوگ اللہ کے پاس دعا کرتے رہتے ہیں مومنوں کے لیے. جب اللہ سوال کرتا ہے کچھ کرتا ہے تو یہی جواب دیتے ہیں, ہاں ایسا بندہ, تیرا بندہ یہ کرا, تیرا فلاں. تو یہ گویا مقرب فرشتے ہیں, اللہ ان کی بات کو سنتا ہے اور یہ وسیلہ بنتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وسیلہ بنے گے مومنوں کے لیے. چونکہ حدیث کے اندر ہے انبیاء, رسل, صالحین, فرشتے, ملائکہ میں جبرائیل علیہ السلام, یہ سب وسیلہ بنیں گے مومنوں کے لیے. تو یہ بھی بننے والے بہت قریب فرشتے. آئیے 13 فرشتے رحمت کے فرشتے. رحمت کے فرشتے یاد رکھیے, جس کے اندر ہم جانتے ہیں کہ میکائیل علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں جو مختلف کام کرتے ہیں. جو مختلف کام, میکائیل علیہ السلام بارش برسانا کام ہے, نباتات وغیرہ اگانا ہے, لیکن ان کے ساتھ ایک ٹیم ہوتی ہے. ان کے ٹیم میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, فرشتوں میں سے رعد نام کا ایک فرشتہ ہے, بادلوں کو لانا کرنا اس کا کام ہے. اس کے پاس آنکھ کے کوڑے ہوتے ہیں اور جب اللہ اسے حکم دیتا ہے وہ آنکھ کے کوڑوں کو مار کر بادلوں کو ہکالتا ہے, ادھر سے ادھر, ادھر چلو ادھر چلو.
اور اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں لے جا کے چھوڑ دیتا ہے اور وہ بارش برس جاتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ میکائیل علیہ السلام کی ٹیم کے ایک فرشتے کا کام ہے جو بادلوں کو ہکالتے ہیں، جیسے رحمت کے فرشتے جو بارش لاتے ہیں، نباتات اگاتے ہیں، انسان کی فائدے مند چیزیں وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک فرشتے یاد رکھیں. اسی طرح 14ویں نمبر پہ ہم لیں گے تقدیر کو لکھنے والے فرشتے اور روح ڈالنے والے فرشتے. شاید یہ الگ ہے، ایک ہے واللہ عالم، لیکن حدیث میں آتا ہے جب بچہ ماں کی پیٹ میں 40 اور 40 ہو جاتا ہے، مطلب 4 مہینے کا، تو ایک فرشتہ پوچھتا ہے اللہ کیا لکھوں، کتنی عمر لکھوں، کتنا رزق لکھوں، ٹھیک ہے، کہاں مرے گا کیا لکھوں اس کے بارے میں، اور بدبخت ہوں گا نیک بخت ہوں گا کیا لکھوں. اللہ حکم لکھ دیتا ہے اور پھر وہ ایک روح نکالتا ہے جو اللہ اسے دیتا ہے، اور لا کر اس نطفے میں جو ابھی بغیر روح کا تھا، اس میں جسم تھی اور جان تھی لیکن روح نہیں تھی، وہ ڈال دیتا ہے. نطفے میں جسم تو شروع سے ہوتا ہے، جان بھی ہوتی ہے لیکن روح نہیں ہوتی. روح کب آتی ہے؟ 4 مہینے کے بعد وہ پھونک دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ فرشتہ. اور 15ویں نمبر پر آخری آج ہم دیکھیں گے پہاڑوں والا فرشتہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا. کس کے لیے؟ طائف کے لوگوں کو ہلاک کرنے کے. حدیث کے اندر الفاظ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، دعوت دی وغیرہ، جو بھی واقعہ ہوا، لوگ نہیں مانے، آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ وہاں سے نکلے، باہر آئے، تھوڑا طائف کے باہر آ کر ایک باغ میں بیٹھے، شاید وہی یہودی کا باغ تھا، اور اس کے غلام نے لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی وغیرہ اور انگور دو کے، باغ کے مالک نے بھی کہا دو شخص کو انگور وغیرہ پانی لے جا کر، اور وہ یونس علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے ایک شخص تھا، یاد رکھیے. اور پورا واقعہ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ملک الجبال ہیں، پہاڑوں کے فرشتے ہیں، اگر آپ حکم دیں تو آپ کے حکم میں اس بستی کو، طائف کو، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ختم کر دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت تھے، آپ نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے، مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گے. اور ہم جانتے فتح مکہ میں طائف سے سب سے زیادہ لوگ شامل ہوئے. سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال یہ ملک السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.